ہوتے ہیں کہ قبر کے ساتھ جاتے ہیں۔ میرے سوچنے کے طریقے اور تربیتی ماحول میں پہلے عجیب ٹکراؤ سا ہوتا رہا۔ میں نے اپنے اندر ایک عجیب سے جذبے کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں پہل میں نے اپنے اور اپنے متعلقہ دیہاتیوں کے درمیان ایک نئی روشنی ڈالی اور اپنے جکڑے ہوئے ماحول کے اندر اپنی فکر استاد کے مطابق ان کے ساتھ اشتراک عمل کی کوشش کی۔ اور میں آج تک کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں افسانہ نگار نہ بنا ہوتا تو شاید اپنے حق میں کوئی خطرناک عنصر ہوتا اور کسانوں کے حق میں بہتر وجود ہوتا۔ اور اب تو دونوں دین سے گئے پانڈے، نہ کھیر ملی نہ مانڈے۔ اپنے متعلقہ ماحول میں کسانوں سے ذہنی اور قلمی ہمدردی کر کے نہ تو انہیں کو کوئی فائدہ پہنچا سکا اور نہ اپنی طبقے میں کوئی اصلاح کر سکا، اور فکر رسا تعلیمی جہاد کے بعد کاغذ کے صفحوں میں گم ہو کر رہ گئی، اور نہ قلم اٹھانے سے پہلے میں ان کے ساتھ تنگ و تاریک جھونپڑوں اور وسیع روشن کھیتوں میں نظر آیا تھا، اور جاڑوں کی یکبستہ راتوں میں دھوئیں کے شامیانے تلے الاؤ کی حیات بیداغ کے کنارے ان کی اپنی سوانی حیات راجہ بیر بکرما جیت اور راجہ بھوج اور راجہ اندر کے کارناموں میں تو بچپن سے سنتا چلا آ رہا تھا، لیکن حیرت ہے کہ بچپن ہی سے مجھے اس احساس اور ان جذبات پر افسوس رحم آتا تھا جو بیان کرتے وقت ان دیہاتی داستانگوئوں پر اپنی کہانیوں کے ہیرو کے متعلق طاری ہوتے دیکھتا تھا، جس کا اظہار ان کے طرز بیان اور لہجے میں ہوتا جاتا تھا۔ مجھے بیان کرتے کرتے اپنی مخصوص انداز داستان گوئی میں وہ تمثیل کے طور پر میری ذات سے مخاطب ہو جاتے اور کسی شہزادے، وزیر زادے یا سوداگر بچے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی اعلیٰ اور ارفع خصوصیات یا نجابت خاندانی اقتصادی سیاست کی مطابقت ذاتی طور پر مجھ سے یا میرے ماحول سے کرتے تو میں ایک گناہ توانیت قلب سے محسوس کرتا اور میرا جذبہ دوسری شکل اختیار کر جاتا، اور میں ان داستان گوئوں سے کے متعلق کو اس طور سے سوچنے لگتا جیسے کہ اپنی کہانی کے ہیرو کو اپنے ہوا خواہوں اور وفاداروں کے متعلق سوچنے کا تاثر پیش کرتے جاتے۔ میں کہانی ختم ہونے پہ چل دیتا اور غلام گردش کے سامنے کے میدان میں سے گزر کر اپنے پردادا کی تعمیر کردہ بلند پھاٹک میں داخل ہو کر شاندار نشستگاہ کے سین میں سے ہوتا، ڈولی پار کر کے حویلی میں جا پہنچتا اور شاید یہ تاثر مکان کے مردانے حصے میں گزرتے ہوئے شدید تر ہو جاتا ہو، لیکن حویلی میں پہنچتے ہی ایک دم میرے شعور سے معدوم ہو کر صرف علاوی کہانی رہ جاتا، اور نہ معلوم کیوں مجھ کو ان داستانگوئوں کی میٹھی میٹھی کہانیوں سے زیادہ ان تاریخی واقعات سننے میں لطف آتا جو ہم سب بہن بھائی میاں پردادی کے لحاظ میں بیٹھ کر ان کی آپ بیتی ان کی زبانی سنا کرتے، جو ہمیشہ خاندان پر غدر میں انگریزوں کے مظالم میں گرد گھومتی، اور جس وقت وہ بیان کرتے کرتے اس قسم کے بحرانی مقامات پہ پہنچتی اور تو سب بھاگ کھڑے ہوتے، جس وقت بیان کرتے کرتے وہ اس قسم کے بحرانی مقامات پہ پہنچتی اور تو سب بھاگ کھڑے ہوئے، جدھر جس کا منہ اٹھا بس ارشاد حسین پکڑ لیے، اور میاں میرے اس گورے نگورے نے اللہ کی مار علی کی سنوار منہ پہ جو گھوڑے کی باغ دوڑ میں باندھ کر گھسیٹا تو بس میاں وہ موزی گھسیٹتا وہاں لے گیا جہاں پھانسی گڑی تھی، سنتے ہیں بیچ سڑک پر آم کے پیڑ میں، اور میاں مرحوم نے جب ذرا سفارش کی تو موزی نے اللہ سمجھے پانچوں کلام 12 امام کی مار منہ پہ میاں کی پیشانی پہ ایسا رول مارا کہ میاں کا سر کھل گیا، اور یہ خبر اڑ گئی کہ دونوں 7 قرآن درمیان شیطان کے کان بہرے جنت کو ستارے۔ اور وہ میری کیا بتاؤں تمہیں، دوڑ کے کسی نے نانا حیات بخش دادی کے رشتے کے نانا کو خبر کی، اور میاں نانا اللہ بخشے بڑے خیر خواہ سرکار ملکہ کے وفادار تھے، اور نانا بیچارے کو تو کھانا پینا حرام تھا، دن رات یہی سفارش صفائی ضمانت گھوڑا دوڑا کر آن فان میں پہنچے، اور زندگی موت تو تم جانو اللہ کے ہاتھ ہے، ذریعہ وسیلہ ہیلا بہانہ شرط، نانا کی وہی سفارش ضمانت پر خیر سے چھوٹ کے گھر آ گئے، بس میاں ارشاد حسین کا تو برا حال تھا، زندگی کا آسر نہ تھا، پھولوں پانی پڑ گیا، سمجھ لوگ ماں کے پیٹ سے پھر سے پیدا ہوئے، اور میاں بیچارے لہولاں خون میں سے نہائے، اور نانا تو یہ سن کر ہی گئے تھے کہ دونوں دشمن اللہ کو پیارے ہوئے برداشتیں اٹھا لائیں، اور ایسے مقامات پر ان کی پھٹی آواز 70 سال بعد بھی رقت سے بند ہو جاتی، اور شاید اپنے مرحوم شوہر و بھانجے ارشاد حسین کی چوٹ پر، اور میرے اندر اس گورے عجائب سے جو جذبہ نفرت اور خشونت کی شکل میں ہوتا، اس کا دھارا میاں کی رقت و قومیت سے جا ملتا، نواب میاں گہری گہری سانسیں لینے لگتے، آپا جان اور قدسی
نکالتیں، آنسو پی کر رہ جاتیں، اور میں سنتے سنتے نفرت، خشونت، رقت، پنیتیت کے ملے جلے تھپیڑوں میں اچھلتا ڈوبتا، گرم گرم لیاب کی تاریکیوں میں ہلتا ہو جاتا، اور نیند کی گنگا جمی لہروں میں مدغم ہو جاتا۔ اوسطنی اقدار کو پہنچتے پہنچتے میرے افسانوں کے بعض ہیرو میرے شعور کے اندر پل پل کے جوان ہو گئے، اور کبھی کبھی بےتاب ہو کر میرے اندر ہی جھانکنے لگے۔ میں اس وقت اپنے آبائی سیادت کی پوزیشن میں ہونے کے ساتھ ساتھ صرف ذہنی اشتراک کے عمل سے کوئی اصلاح تو کہی نہ سکتا تھا، البتہ گھر کے ماحول میں خدا ترسی، رحم دلی، صلح جوئی کی لفظی ترکیبوں کی آڑ میں تھوڑا بہت ان کے دکھ درد کو اپنی زاویہ نگاہ پرکھا تو پہلی بہت ہی سطحی دلچسپی لیتی چمنگوئیاں شروع ہو گئیں، اور صرف زبانی اظہار خیال و ہمدردی کرنے پر اہل خاندان نے ہدف ملامت اور تضحیق بنایا، اور جب ذرا عملی اقدام کیا اور کسانوں کی آمد و رفت اپنی دیہاتی مکانوں میں کھول دی، ان سے بالمشافہ بات کی، ان کی شکایات براہ راست سنی، انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی، تو علاوہ خاندان کے معاصر ذمہ داروں تک میں کوہرام مچ گیا، اور آنکھ و زبان مجھ سے سات پشت کی ناک کاٹ لینے پر مطالبہ کرنے لگی، پیٹھ پیچھے تحقیق کے ساتھ تذکرے ہونے لگے، گھر میں خاندانی منجم پنڈت گوپی ناتھ کی اس پیشین گوئی کا حوالہ بات بات میں دیا جانے لگا، جو میری پیدائش کے بعد 25 سال پیشتر انہوں نے میری جنم پترا میں لکھی تھی: مولود با مردم طبقہ ازانہ موافقت دارد۔ رشتے کے بھائی اور گھر کے لوگ میری اس قسم کی بدعتیں دیکھ کر کہتے: ارے بھائی وہ تو ان کے ذائقے میں لکھا ہے، مقدر میں۔ میں للا کے بڑے بڑے یار دھنے جڑھایا منہار، تقدیر میں چماروں بھنگیوں یاری لکھا کر لائیں، اور کچھ اس عاشقی میں عزت سازات بھی گئی۔ چلو اچھی لیڈری ہوئی، خاندانی وفاداری اور بزرگوں کی عزت کا بھی تو پاس نہیں۔ آپ کے معزز ماسری پنا امریا چمار، منگلیا گلبا بھنگی، جلما بلونتا کسان، شروعاتی جڑھا، کھچڑا کنجڑ، ببوا سونار، کشن نائی، کیا کہنے آئی، شرابت کو بٹا لگا دیا، برابر یار بنا کے بٹھاتے ہیں۔ ایسے سخت قسم کے ساونتی ماحول میں کوئی استثار کرتا یا جذبہ ابھارتا تو میرے طبقے کی کھلی بغاوت ہوتی، اور پھر یہ چیز باجو لرز شدہ میں قدیم کے روایتی آئین میں ممکن نہ تھی، لیکن میرے اس رویے اور زاویہ نگاہ سے مجھ کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ہندوستان کی دیہاتی زندگی کا پورا ڈرامہ میری آنکھوں کے سامنے ہونے لگا، اور میں نے اسے مخصوص نظر سے مشاہدہ کر کے ذہنی استفادہ کیا، اور باوجود تمام تر روایتی اور قانونی استحصال کے میں خود کو ان میں سے ایک سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، اور شاید سمجھنے بھی لگا، اور اس میں ایک ذہنی پناہ محسوس کرنے لگا کہ ان کے اپنے سماجی اور قانونی تعلقات کو اپنی کسوٹی پر رکھ کر دل میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا رہتا ہوں، اور مجھے اپنی تمام پرانی روایات اور قانونی حقوق کی جن کی بنا پر ان سے استحصال کیا جاتا تھا حقیقت نظر آ گئی، جس پر اردو افسانے کے شاید سب سے بڑے نقاد مولانا صلاح الدین احمد کو حیرت ہوئی، اور 1942 میں میرے ایک افسانے میں تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ جاگیردارانہ نظام کا نمائندہ ہونے کے باوجود حیرت ہے کہ صدیقی اپنے دل میں کسان کے کلیجے کی ٹیس کیسے محسوس کر لیتا ہے، اور پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اپنی قدیم روایات کے مطابق کسانوں سے استحصال کرنے کے بعد صدیقی رنگ محل اور شیش محل میں نہیں سو جایا کرتا، اور شاید مولانا کو لاہور بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صدیقیہ میں ریڈیو سے اٹھتی لہریں مردہ لہروں سے زیادہ چیت کی ہولی اور بھادوں کی آل کھنڈ کی بولتے زندہ گیتوں میں ایسا گھل مل کر لطف لیتا ہے جیسے ان کے کرداروں میں سے وہ خود دیکھ ہے۔ شاید روئی تن ملخان کا تصور شاہ نامہ فردوسی کردار اسفندیار جیسا ہے، اور میرے دیہات میں پیٹھ پیچھے لوگ مجھے اس لقب سے پکارتے ہیں۔ اور شت پورنما کی دمکتی راتوں میں جب آسمان سے زمین تک فضائے بسیط میں چاندی کی افشاں برستی ہے، اور زمین سے آسمان تک سونے کا فوارے اچھلتے ہیں، اور دھان کے پکے ہوئے سنہرے روپیلے کھیت میں اپنی مست خوشبو سے اور دھان کے پکے ہوئے کھیت سنہرے روپیلے اپنی مست خوشبو سے کرے ہوا کو بھر دیتے ہیں، تو صدیقی اپنی خوابگاہ سے دیوانہ وار فرار ہو کر بھری برسات کی نہائی ہوئی شفاف راتوں کی شیتل چاندنیوں میں حل ہو جاتا ہے، اور یہاں تک گم ہو جاتا ہے کہ کندن سی دمکتی رات سنہرے دن کے سامنے جھک جاتی ہے، تو نور کے تڑکے مہر و ماہی آبیدشوں میں اپنا آپا نظر آتا ہے، اور شریک کام نہ کرے دھوپ مرے، جب آفتاب کے برج حمل کی کرنیں سنہری بالیوں کی تھیلیاں موتیوں سے بھر کر زمین کو
گندمی خیریوں سے چمکا دیتی ہیں، اور کسان اپنے لوہے کے ہنسیے دناتیاں لے کر اپنے تمدن پر زرکاری کی ایک اور طے چڑھانے کے لیے ان پر جا پڑتا ہے، تو صدیقی نہ تو پائیں باغ میں لان لگاتا ہوتا ہے، نہ ڈرائنگ روم میں ڈبل روٹی اور شیرمال کھا کر آرام کمرے میں قیلولہ کرتا ہوتا ہے، بلکہ الگ صبح ان کے ساتھ کر نکلا چیت کی چلچائی دھوپ میں ان کے ساتھ دوپہری کو داخل ہوتا ہے، اور اپنی ڈبل روٹی شیرمال کے دانے دانے پر اپنی مہر لگاتا ہے۔ اور جب ساون بھادوں کی اندھیریوں میں گھنے باغوں کے اندر سنسناتی پروائی کو کالے کالے سانپ لہرا لہرا کر اپنی پھنکاؤں سے مہتر کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھی آم کھانے کی طلب میں آدھی رات گزرے بستر سے بھاگ کر باغ کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور بجلی کی چمک کے سہارے ٹٹول ٹٹول کر چونسو دسہری کھانے پڑ جاتا ہے، اور جانوں کی سنوی سنوی دوپہروں میں تحت نظر چنے کے مخملی سبز کائی رقبے پر کھٹمندرا کھٹمندرا ساگ کھاتی ہوئی دیکھا جاتا ہے، اور پھاگن چیت کی حیات بیز آفرین گلابی دوپہروں میں جو بھاری زمین رنگا رنگ مسکراہٹوں سے کھل اٹھتی ہے، اور افیون کے کھیتوں میں چینی کے کٹورے مسکر رس سے بھر کر ہرے ہرے بونڈے بن جاتے ہیں، اور کھلکھلاتی ہوئی مٹی سے چپے چپے پر بونڈا بونڈا جھوم اٹھتا ہے، اور چھلک چھلک کر کرے ارض کو نشے میں اور سرور میں سے لبریز کر دیتا ہے، اور افیون کی قدرتی اٹھتی ہوئی افخاذ سے سارا ماحول ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے بادہ پیمائی گنگنا پڑتا ہے، تو صدیقی اس سرور میں ڈوبی ہوئی فضا سے دور نہیں بھاگتا، بلکہ کھیت کی منڈے پر ڈٹا ہوا افیون پوچھنے والے مرد عورت بچے مزدوروں کی نگرانی کرتا ہوتا ہے۔ افیون جمع کرنے والے مزدور جو تمام دن نشے میں جھومتے ہیں، اور تمام اور صبح سے شام تک ایک قدم پر جاگتے ایک قدم پر سوتے پنک میں کام کرتے ہیں، اور سیر شامی سے اپنے افیون آلودہ کپڑوں میں نشے زدہ دماغوں سے ایسے چت ہوتے ہیں کہ صبح تک کروٹ نہیں بدلتے، اور اس میٹھی نیند میں بھی صدیقی ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ دنیا جوان تھی میرے عہد شباب میں، کہ نشے پندار میں نہیں ہوتا بلکہ سچ مچ نشے میں ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں زراعتی فارم کی افیون کے رقبے میں کھیت کی منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا، اس حید قضائی سے کہ سیدھے ہاتھ پر مولا بخش میرا موٹا ڈنڈا، بائیں ہاتھ پر صفدری میری ہاتھ چڑھی بندوق رکھی تھی، اور گھٹنے میں فائل اور ہاتھ میں قلم تھا، میں اپنا افسانہ شکنجہ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے سامنے نگاہ اٹھا کے افیون پوچھنے والے مزدوروں کا تماشا دیکھتا جاتا تھا۔ موسم بہار کی ہوا افیون کے پودے پر افیون کے پورے رقبے پر ہو کر بھرپور نشے میں بھری ہوئی بہکتی بہکتی چلی آ رہی تھی، اور اس کنارے سے مزدور قطار باندھے نشیلے ہوا سے بچے پیچھے کی افیون پوچھتے ہوا کی سمت بڑھ رہے تھے، لہرا لہرا کے گاتے چلے آ رہے تھے، ہوا میں سے افیون کا نشہ آہستہ آہستہ دماغ پر قابو پاتا رہا، قلم و کاغذ کی استرغاق میں پتہ نہ چلا، اور بیٹھتے وقت بھی ہوا کے رخ کو بچا کے بیٹھنے کی مخصوص احتیاط نہ کی گئی تھی، پتہ ہی کسے تھا کہ یہ افسانے میں اتنا گم ہو جاؤں گا اور اتنی دیر تک بیٹھوں گا، کمر بلند افیون کے پودوں کی وسیع دنیا میں بیٹھا لکھتا رہا، اور نشہ چپکے چپکے دماغ و اعصاب پر مسلط ہوتا رہا، یہاں تک کہ بھاری بھاری آنکھیں اور بوجھل ہوئیں، کاغذ سے سر اٹھا، لکھتے لکھتے کتنی جمائیاں لے گیا کیا معلوم، بس جب ہوش آیا تو مستی آنکھیں چوم رہی تھی، یعنی دنیا گھوم رہی تھی، جیسے نشست کسی مغربی ناچ گھر کے گھومنے والے فرش پر تھی، اور جب ذرا ایک انگڑائی لینے کی کوشش کی تو گویا میری گوراؤنڈ پہ سوار تھا، میں جھوما، تحت نظر ہرے ہرے پودے جھومے، زمردی ماحول گھوما، کل دنیا رقص میں آئی، نیلی نیلی شفاف فضائے بسیط اترنے چڑھنے لگی، ساری دنیا ساری کائنات ناچنے لگی، یہاں تک کہ بوجھل پپوٹے مخمور آنکھوں پہ آ پڑے، میٹھی سنسناہٹ پیشانی میں سے کمپٹی میں گدگداتی چلی گئی، ایک سرور سا گردن میں سے ریڑھ میں کو اترتا چلا گیا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں، قلم ہاتھ سے چھوٹا، کاغذ گھٹنے سے سرکا، اور ہم ہری ہری گھات پر زمین کا گز بن کر رہ گئے، اور نہ معلوم کتنی دیر فلک سیر کرنے کے بعد جب مزدوروں کی نگاہ پہنچی تو کام چھوڑ کے دوڑے، پہلے دن کی آوازیں مکھیوں کی بھڑبڑاہٹ کی طرح کانوں میں پڑیں، پھر جیسے ٹیلی فون کا ریسیور کانوں میں سے اندر کو پنپنانے لگا، اور کوئی مبہم سی آوازیں، کوئی واضح پنپناہٹ، پابستے دگرے دست بدستے دگرے، فارم کی ریسٹ ہاؤس میں لا کر ڈال دیا، کہیں شام تک خواب نوشی میں بیداری نصیب ہوئی، اور لوگ صبح کو سکھ سے گلوخوازی ہوئی، اور اسے کمایوں گڑھوال کے پہاڑوں کے ٹھنڈے میٹھے چشموں کا راستہ ازبر ہے،
اور چٹان چٹان پہ اس کی نشست کی مہریں ثبت ہیں. جب کبھی گھر سے روٹ کر فرصت عدم نکالنے کے لیے گیٹیا بھیمتال میں جیسی مادر جبال آغوش میں پائے لیتا ہے تو اس کے افکار کا دھارا چشموں سے کہیں زیادہ غیرنگیت کے ساتھ بہتا ہے. اور جہاں راتیں جب پتھیلے سبز کائی ماحول پر اپنی اندھیریاں ڈال دیتی ہیں تو بہتے پانی کی پہم سنسناہٹ رات کے سناٹے کے ساتھ مل کر ہو کے عالم کی تکمیل کر دیتی ہیں اور ایک قلم نیند اڑا دیتی ہیں. تو ایسا سمجھ پڑتا ہے کہ جیسے ٹھہر ٹھہر کے کوئی آواز دے رہا ہے، شاید سینے سے پہم کوئی گونج بند ہو رہی ہے اور نیند اڑ کر قلم ہاتھ میں آ جاتا ہے. لکھتے لکھتے تاریخ پہاڑی رات کی حدیں سنہری تابناک صبح سے آ ملتی ہیں اور ہمالیہ کی برفستائی چوٹیوں کا نظارہ مئی جون کی صبح میں الہام سے دیتا ہے اور کبھی کبھی ان سیاحوں کی یاد تازہ کر دیتا ہے جن کے قدموں کو اس برف بوسی کا شرف حاصل ہے اور فنکار کی روح جیسے خاکی سے آزاد ہو کر نکلتی ہوئی سورج کی قیمتی کرنوں کے ساتھ اس بلوڑی آئینے پر مچنے لگتی ہیں. اور وہ تو کچھ ازل سے قسمت میں حسن پستی لکھا کر لایا تھا. میں نے انفوان شباب کی پہلی نشیل نگاہ اٹھاتے ہی خالص عرب چھوڑا والا بنت ام کا جیتا جاگتا قدسی صفت رومان دیکھا اور پھر بارگاہ حسن کی اچھوتی اکتائیوں اور بے داغ خلوتوں میں باریاب ہو کر آتشی رخسار کی شراب کے خم چڑھائے اور یاقوتی ہونٹوں سے غٹاغٹ امرت کے گھونٹ چوسے اور صبح صادق کے سپیدے میں نرگسی اکھڑیوں کے پیمانے گلابی سوئی سے بھی چھلکتے دیکھے اور پچھلے پیر کے کسل میں خمار آلود مرمری باہوں کی دونوں ہاتھوں سے لوٹتی انگڑائیاں بھی. اور پھر گھریلو زندگی کی چکی میں حسن رعنائی کی جمالیاتی حس کی جنس ایسی پستے دیکھی ہے کہ رفیق حیات خود کو گھڑی بھر میں مرغی کے درجنوں بچے نکالنے والی مشین سمجھنے لگتی ہے اور رفیق زندگی کے سال کی سکہ ڈھالنے والی مشین کا سانچہ. مگر اس پاک اتصال و اشتراک کے سلے میں کہ مہتاب قرین آفتاب چند چہرے چودھری کے چاند سے ملتے ہوئے شاہد عذرا آصف نزت ذی نورین اسم با مسمائی پائے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص بول پا ماشاء اللہ. ان خانہ تمام آفتاب